السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ باللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مرجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 61 ہجری 10 محرم الحرام کو عراق کی زمین کربلا میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اہل خانہ، خواتین، بچے حیات سے تھے، ان تمام کو کوفہ اور مختلف شہروں میں گھمایا گیا، اور وہاں سے دمشق جو اس زمانے کا دارالحکومت تھا، انہیں دمشق بھی لایا گیا، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ ان تمام کو بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جب امام حسین کی شہادت کی خبر پھیلی تو لوگوں نے غم و غصہ کا اظہار کیا، اور یزید کے خلاف ہر ایک نے اپنے اپنے تئیں احتجاج درج کرائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام نے ایک وفد بھیجا جا کر یزید کے بارے میں پتہ لگائے کیسا ہے۔ جب یہ وقت وہاں پہنچا تو یزید نے ان کی بڑی خاطر تواضع کی اور سب کو انعامات دی۔ وفد دوبارہ مدینہ آیا اور اس نے بتایا کہ یزید نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر ہے، شراب پیتا ہے، اور بہت ساری خرابیوں کے بارے میں ان لوگوں نے مدینہ والوں کو بیان کیا۔ اس سے اہل مدینہ یزید کے خلاف اور زیادہ بھڑک اٹھے۔ نتیجہ یہ ہے سن 62 ہجری کا۔ اس کے علاوہ عثمان بن محمد کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا۔ اس گورنر کو بھی مدینہ کے صحابہ اور اہل تابعین نے معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور حضرت عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ اور غسیل الملائکہ کے بیٹے حضرت حنظلہ کے فرزند کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ تناؤ بڑھتا رہا۔ 63 ہجری میں یزید کو باقاعدہ ساری باتوں کی خبر دی گئی کہ یہاں تمہارے خلاف بغاوت ہے اور لوگ تمہاری بیعت کو توڑ چکے ہیں۔ بیعت توڑنے کا سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منبر کے پاس لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ میں آج یزید کی بیعت کو اس طرح اتارتا ہوں جس طرح میں اپنا امامہ اتارتا ہوں۔ انہوں نے سر سے امامہ اتارا اور رکھ دیا۔ دیکھا بے شمار لوگوں نے اپنے امامے اتارے اور رکھنا شروع کر دیا۔ دوسرے نے کہا میں یزید کی بیعت کو اس طرح اتارتا ہوں جیسے اپنی چپل اتارتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چپلوں کی ڈھیر لگ گئی اور لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ یزید نے اہل مدینہ سے بدلہ لینے کے لیے مسلم بن عقبہ کو 12,000 کا لشکر دے کر کے، یا عقبہ بھی ہے، 12,000 کا لشکر دے کر کے مدینہ بھیجا۔ آج واقعہ حرہ کو عموماً لوگ بیان نہیں کرتے، سنتے بھی نہیں۔ واقعہ حرہ انتہائی دردناک واقعہ ہے جو امام حسین کی شہادت کے بعد مدینہ میں واقع ہوا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے شہر مدینہ منورہ سے 1 میل کی دوری پر ایک میدان ہے جو پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے، اس کو حرہ کہا جاتا ہے۔ یہ 12,000 کا لشکر جو یزید کی طرف سے آیا تھا اور مدینہ والوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس نے اسی میدان میں پڑاؤ ڈالا اور اس کے بعد اہل مدینہ کے خلاف جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ بڑی خطرناک تھی۔ اس زمانے کے جو زندہ بچ گئے تھے ان کا بیان ہے کہ 10,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ 700 تو وہ لوگ مارے گئے جو قوم کے سردار تھے، یعنی مدینہ میں اس طرح سے خوریزی کی گئی اور ظلم و زیادتی کی گئی۔ تقریباً 80 سے زیادہ لوگوں کو باندھ کر کے ذبح کیا گیا، اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ، تابعین اور ان کے غلاموں کو بڑی بے دردی کے ساتھ مسلم بن عقبہ کی فوج نے مدینہ منورہ کے اندر شہید کیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور لوگ اپنے گھروں سے نکلنے لگے، مدینہ خالی ہو گیا۔ یہ ظلم و زیادتی تقریباً 3 دن تک مدینہ کے اندر رہی۔ ہر طرف کوہرام برپا رہا اور ہر طرف خون کی ندیاں بہتی رہی۔ بہرحال یہ سب کچھ کر لینے کے بعد، مدینہ کو تخت و تاراج کر لینے کے بعد، مسلم بن عقبہ کی فوج آگے بڑھی، مکہ کی طرف جانے لگی۔ راستے میں مسلم بن عقبہ کی موت ہو گئی اور اس نے اپنا ایک نائب بنا دیا تھا۔ وہ نائب اب مکہ مکرمہ پہنچا۔ مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان فرما دیا تھا، اور یہ لوگ پہنچ کر کعبۃ اللہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس قدر گولے اور بم برساتے ہیں کہ کعبہ جل جاتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو شہید بھی کرتے ہیں، اور کعبۃ اللہ پر اس قدر پتھروں کی بارش کی گئی کہ دیواریں شکستہ ہو گئی۔ یہ سب کچھ یزید کے حکم میں ہوا، اور یہ سب کچھ امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا۔ شہادت تو 61 ہجری میں ہوئی، اور واقعہ حرہ 63 ہجری میں واقع ہوا۔ مہینہ تھا ذی الحج کا، اور عید آنے کے 3 دن پہلے یہ سارے معاملات مکہ مکرمہ میں ہو رہے تھے۔ یعنی اس قدر ظلم و زیادتی یزید فاسق لعین نے کی، اور اس قدر مدینہ اور مکہ والوں پر زیادتیاں کی، اور اس کے علاوہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا۔ یہ اس کا وہ جرم ہے جس پر کبھی بھی پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک تو اس بنیاد پر کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا، دوسری یہ کہ مدینہ اور مکہ پر اس کے کہنے پر حملہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر پر، پیارے صحابہ پر، ان کے گھر والوں پر، اور 1-2 نہیں، تقریباً 10,700 کچھ لوگوں کو وہاں شہید کیا گیا۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ظالم یزید نے مسلم بن عقبہ کو اس بات کا پروانہ دے دیا تھا کہ تم پر مدینہ کی عورتیں 3 دن تک حلال ہیں، اور اس قدر ظلم و زیادتی کی گئی اور بہت جرائم کیے گئے۔ اللہ کے رسول کا پیارا شہر جہاں سے ہمیں عقیدت و محبت کی بے پناہ ہے اور ایمان و عقیدے کا وہ مرکز ہے، اس کی توہین یزید لعین کے حکم پر ہوئی۔ تو آپ سوچیے یزید کیسا ہوگا؟ یزید کی مذمت ہم کیوں کرتے ہیں؟ یزید سے بیزاری کا اظہار ہم کیوں کرتے ہیں؟ یزید سے ہمیں نفرت کیوں ہے؟ یزید کی مذمت سب سے زیادہ کیوں کی جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، مگر اس کے باوجود جیسے جیسے زمانے نے کروٹ لی، ویسے ویسے ایک گروہ پیدا ہوا، اور اس گروہ نے اب یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ، یزید کو امیر المومنین، یزید کو سیدنا، یزید کو تابعی، یزید کو بخشایا ہوا جنتی لکھ رہے ہیں۔ آپ حیران مت ہوئیے گا، آپ کے شہر میں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ یہ کتاب ہے حیات سیدنا یزید، یعنی یزید کی زندگی کے بارے میں۔ اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا، اس کا مطلب ہے ہمارے سردار۔ کون؟ یزید۔ آگے ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس کے بعد پوری کتاب کے اندر یزید کا دفاع ہے، یزید کی خوبیاں ہیں، یزید جنتی ہے، یزید نیک ہے، یزید نے یہ کیا، یزید نے یہ کیا، اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ یزید تابعی ہے، یزید یہ ہے۔ یاد رہے
اہل سنت والجماعت اس عقیدے سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جماعت باقاعدہ ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ فرمان چڑھ رہی ہے۔ دہلی میں کفایت اللہ سنابری نے یزید بن معاویہ نام کی کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر بھی اس نے یزید کی بڑی حمایت اور اس کی پردہ پوشی کی اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا، اور اسے رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، حضرت اور سیدنا نہ جانے کیا کیا لقبات دی۔ آپ سوچئے اس کتاب کے اندر جس جماعت نے کتاب لکھی ہے، اس جماعت کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں نے تقریباً 11 لوگوں کی دستخط شامل ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ کہاں رہتے ہیں یہ لوگ؟ کیا چہرہ ہے ان کا؟ جو کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے والے کی حمایت کر رہے ہیں، جو شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کرنے والے کی حمایت کر رہے ہیں، جو مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ کر کے لید کروانے والے کی حمایت کر رہے ہیں، جو آل رسول سید الشہداء امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کرنے والے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت کہہ رہے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ کیوں نہیں پہچانتے آپ؟ کیوں نہیں تلاش کرتے ایسے لوگوں کو آپ؟ یہ ایمانی ذمہ داری ہے، یہ ایمانی ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہے۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاد رہے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ پہچانیں ان لوگوں کو صحیح راہ پر کون ہے اور بہکے ہوئے کون ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ جب ایسے لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں تو پھر وہ نئے نئے بہانے، نئے نئے ہیلے تراشتے ہیں۔ ارے آپ لوگ صرف برائی کرتے رہتے ہیں۔ میں برائی نہیں کر رہا ہوں، میں سچائی بیان کر رہا ہوں۔ میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور امام حسین کے دشمن کی خرابیاں بیان کر رہا ہوں۔ اگر کس نے کسی کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے تو اپنا نقاب صحیح کرے، ہمارا کام تو سچائی بیان کرنا ہے۔ اہل سنت کے علماء جب بھی بے نقاب کرتے ہیں، سچائی کو پیش کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ بھائی فساد کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اتحاد۔ بھائی اتحاد ہوگا کیسے؟ ہم حسین کو ماننے والے ہیں، تم یزید کی حمایت کر رہے ہو۔ ہم مکہ اور مدینہ پہ حملہ کرنے والے کی مذمت کرتے ہیں اور تم مکہ اور مدینہ پہ حملہ کرنے والے کو امیر المومنین کہتے ہو۔ بتاؤ کس طرح سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم یزید کو مانو، میں حسین کو مانو، دونوں اتفاق کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اندھیرا اندھیرا رہے گا، اجالا اجالا ہی رہے گا، حق حق رہے گا، باطل باطل ہی رہے گا، غلط غلط رہے گا، صحیح ہمیشہ صحیح رہے گا۔ باطل کے ساتھ حق اور حق کے ساتھ باطل کا ملاپ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یا تو اندھیرا رہے گا یا تو اجالا رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندھیرا بھی رہے اجالا بھی رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، یہ ایک کتاب تھی، اس کے علاوہ دوسری کتاب ہے رشید ابن رشید۔ یہ کتاب بھی لکھی گئی اور ملک بھر میں پھیلائی گئی۔ اس کتاب کو لکھنے والا بندہ بھی اسی جماعت جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اسی گروہ کا وہ بندہ ہے۔ اس پر تقریباً 22 لوگوں کے دستخط ہیں جو بڑے اس زمانے کے سرکردہ لوگ ہیں، گروہ کے سردار مانے جاتے ہیں، ان کے دستخط موجود ہیں۔ کتاب کا نام رشید ابن رشید ہے۔ یہ بھی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، حضرت سیدنا، اور نہ جانے کیا کیا لکھا گیا، اور اسی میں کہا گیا حسین فاسق تھے، حسین غلطی پر تھے، حسین نے خطا کی، حسین لالچی تھے، حسین دنیا حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، حسین نے ضد سے یہ کام کیا۔ یعنی امام حسین کے خلاف اس قدر بدزبانیاں کی گئیں، اور اس بدبخت فاسق یزید کی حمایت میں باقاعدہ پوری کتاب 2 جلدوں میں لکھی گئی۔ کتاب کا نام رشید ابن رشید، چھپ رہی ہے ہندوستان میں مل رہی۔ تیسری کتاب لکھی گئی خلافت معاویہ و یزید۔ اس کتاب میں بھی کثرت سے یزید کی حمایت اور امام حسین کے خلاف بکواس کیا گیا۔ یہ کتاب کی مارکیٹ میں باقاعدہ موجود ہے۔ آپ سوچیں کہ کون لوگ ہیں کہ اس زمانے میں اس طرح سے اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں 3 دن تک عورتوں کی عزت کو لوٹا تھا۔ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے باقاعدہ کعبہ پر پتھر برسائے تھے اور غلاف کعبہ جل گیا تھا، کعبہ کی دیواریں بھی شکستہ ہو گئی تھیں۔ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو جناب محمد رسول اللہ کے شہزادے امام حسین کو شہید کروانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کے زمانے میں موجود ہیں۔ آپ کتنے اندھیرے میں رہتے ہیں، آپ زمانے کے حقائق سے کس قدر بے خبر ہیں، آپ کس طرح سے
اپنی ہی پہلو میں موجود ان لوگوں کو نہیں پہچانتے جن لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کی باقاعدہ حمایتیں کرتے ہیں، فتاویٰ لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور اس کی عظمتیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں قسطنطنیہ کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں وہ شریک تھا لہٰذا وہ جنتی ہے. کون جنتی ہے؟ جس نے کعبہ پہ پتھر برسائے تھے. وہ جنتی ہے جس نے 3 دن تک مدینہ کے اندر عورتوں کی عزتوں کو لٹوایا تھا. وہ جنتی ہے جس نے 10,000 سے زیادہ مدینہ کے اندر لوگوں کو ذبح کروایا تھا. وہ جنتی ہے جس نے مسجد نبوی رسول اللہ کے مسجد میں گھوڑے باندھے تھے اور گھوڑوں نے وہاں لید اور پیشاب کیا تھا. وہ شخص جنتی ہے. یہ آپ کا دل گوارا کرتا ہے تو کرے، پر ہمارا تو کبھی نہیں کرتا. یہ ہے اہل سنت کا معاملہ. اہل سنت کھلی کتاب کی طرح سے ہم جیسا باہر دیکھتے ہیں ویسے اندر. آپ سوچیے اور غور کیجیے. یہ خلافت معاویہ و یزید ہو، رشید ابن رشید ہو، یا کتاب حیات سیدنا یزید ہو، یا کفایت اللہ سنابلی دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب یزید ابن معاویہ ہو، یہ ساری کتابیں یزید کی حمایت میں لکھی گئیں اور اس جماعت کے لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. شاید تکلیف ہو جائے گی آپ، مگر جب بھی دل چاہے میں یہیں رہتا ہوں. میں سارے پروف دکھا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی کہے ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے، ہم ان کی حمایت نہیں کرتے، یہ کتاب لکھنے والوں کے خلاف ہیں. ہم صاحب زبان سے کہنا اور ہے، ذرا لکھ کر کے بتائیے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف رسول اللہ کی حدیث کا اس طرح سے نام لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کی حدیث کو ماننے والا میں ہوں اور تم لوگ امام اعظم کی بات مانتے ہو. اور آج عالم یہ ہے کہ رسول اللہ کے شہزادے کے خلاف، یزید ابن لعین کے، یزید بدبخت کے خلاف، یزید کی حمایت میں، یزید فاسق و فاجر کے ساتھ اس کی ہمدردی میں فتاویٰ اور کتابیں لکھتے ہیں. ایک بات آپ سے عرض کروں تاکہ یہ بات بھی ذہن میں صاف ہو جائے. اسلام کا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خاندان سے نہیں چلتا. اسلام اصول اور دستور سے چلتا ہے. اسلام کا تعلق خاندان سے نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک خاندان کا ایک بندہ مسلمان ہے تو سب مسلمان ہی ہوں گے، ایسا نہیں. اسلام میں کچھ قانون ہے اور دستور ہے. اس کو جو مانے گا، جو بھی مانے گا وہ مسلمان ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ کوئی بھی ہو، کسی کی نسل کا ہو، کسی کا بیٹا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ اسلامی دستور ہے. اور اسی کے پیش نظر یہ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ بیٹا اچھا ہے تو باپ برا ہے، باپ برا ہے تو بیٹا اچھا ہے، بھائی صحیح دوسرا بھائی غلط ہے. اس طرح سے پوری تاریخ میں آپ کو بھرا پڑا ملے گا. کیا آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، عظیم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان کا بیٹا کنعان مسلمان ہے. ان کی بیوی، ایک یا دو بیوی جو بھی تھی وہ مسلمان ہے. آپ دیکھیں بیوی ہے اور بیٹا ہے دونوں مسلمان ہیں اور خود پیغمبر ہے. تو آپ پیغمبر کی ذات پہ ان کی وجہ سے الزام نہیں آ سکتا، ان کی وجہ سے پیغمبر کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا. آپ دیکھیں لوط علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. آپ پیغمبر ہیں اور آپ کی بیوی ایمان نہیں رہی. بیوی غیر ایمان والی ہیں اور آپ خود پیغمبر ہیں، لیکن بیوی کی وجہ سے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو برا بھلا نہیں کرتا. یہ معاملہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اسلام میں قانون ہے، دستور ہے. جو بھی اس دستور کو مانے گا وہ صحیح ہے، جو اس کے خلاف جائے گا وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، وہ غلط ہوگا. یزید کا بھی یہی معاملہ ہے. یزید الگ ہے اور حضرت امیر معاویہ ہے. گرچہ امیر معاویہ ہی کا بیٹا یزید ہے مگر وہ صحابی ہیں اور یہ بدبخت ہے. وہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہے. وہ سعید ہیں، یہ شقی ہیں. جیسے ابو جہل ہے. اللہ کے رسول نے اس کو ابو جہل کہا. بدبخت ایمان نہیں لایا، بدر کے میدان میں مارا گیا. مگر ابو جہل کی بیٹی حضرت جمیلہ اور ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور صحابیہ ایمان لائے. اور یہ صحابی ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب، باقاعدہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اس کی مذمت ہے. مگر ابو لہب کی بیٹی ترہ اور ابو لہب کے ایک بیٹے وہ باقاعدہ مسلمان ہوئے اور صحابی. تو بیٹے کی وجہ سے باپ کو اور باپ کی بنیاد پہ بیٹے کو
یہ اسلامی دستور نہیں. اسلام خاندان سے نہیں چلتا، اسلام قانون اور اصول سے چلتا ہے. اس اصول کا جو بھی پابند ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا. اس طور پر اسلام کو دیکھنا چاہیے. برادری، خاندان، نسب، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ولی، اس کا بیٹا بھی ولی ہوگا، اس کا پوتا بھی ولی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ واقعہ حرہ جہاں بے دردی کے ساتھ 1700 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا، جہاں بڑے بڑے کبار صحابہ کو شہید کیا گیا، جہاں تابعین کو شہید کیا گیا، جہاں رسول اللہ کے مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، جہاں گھوڑوں نے مسجد نبوی کے اندر لید اور پیشاب کیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کے بعد وہاں کی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، جہاں یزیدی فوجوں نے مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا، کعبۃ اللہ کے پردے کو جلا دیا، کعبہ کی دیواریں پتھر لگنے سے شکستہ ہو گئی اور کئی لوگوں کو شہید کیا. مجھے بتاؤ، کیا ایسا شخص ہمدردی کا حقدار ہے؟ کیا ایسا شخص حمایت کا اہل ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے شخص کے ساتھ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ واللہ باللہ تاللہ، جس کے دلوں میں ایمان ہوگا، ایمان کی رمق باقی ہوگی، وہ شخص بھی ایسے شخص کی حمایت نہیں کر سکتا. ہم کل بھی اہل بیت کے ساتھ تھے، آج بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ قیامت تک اہل بیت کے ساتھ رہیں گے. ہم طاقت و قوت کو دیکھ کر، اکثریت کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر پلٹا نہیں کھاتے. ہم حق کو دیکھتے ہیں. حق جس طرف ہوگا اہل سنت والجماعت اسی طرف رہتے ہیں. میرے پیارے بھائی اور عزیز ساتھیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ حضرات جو باقاعدہ یزید کی حمایت میں باقاعدہ کھل کے اتر چکے ہیں، مسلسل کتابیں لکھ رہے ہیں اور مسلسل یزید کی حمایت کر رہے ہیں، یہ کون لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو حدیث کے نام پر بہکاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، تم لوگ تو کی باتوں ان کی باتیں مانتے ہو. حدیث حدیث کہہ کر کے شہد دکھائے، زہر پلانے کا کاروبار کرنے والے لوگوں کی ہی یہ کتابیں. فیض عالم صدیقی اس جماعت کا ایک بڑا عالم مانا جاتا ہے، اس کے دستخط بھی اس کے اندر موجود ہے. جعفر فلواری، ان کی تقریر بھی اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ بے شمار لوگوں کے موجود ہیں. مجھے بتائیے، یہ لوگ ایک طرف تو رسول اللہ کی حدیث کا سہارا لے کر کے نوجوانوں کو بہکاتے ہیں، اور دوسری طرف یزید فاسق و فاجر کی حمایت میں فتاوی اور کتابیں لکھتے ہیں. کتابوں کا نام پھر دوہرا دیتا ہوں، آپ سن لیجئے، تلاش کر لیجئے. باقاعدہ ہندوستان کے کئی مکتبوں پہ اب بکنے لگی ہیں. اسی زمانے میں بین ہو گیا تھا، جب یہ کتاب لکھی گئی تو بین ہوا تھا، بڑے ہنگامے ہوئے تھے، مگر زمانے نے کروٹ لی، حالات بدلے، دوبارہ یہ کتابیں مارکیٹ میں آ گئیں اور اب بک رہی ہیں عام میدان طور پر. رشید ابن رشید، خلافت معاویہ و یزید، یزید بن معاویہ کفایت اللہ سنابلی کی لکھی ہوئی، اور ایک کتاب ہمارے پاس حیات سیدنا یزید، عظیم الدین کی لکھی ہوئی، عظیم الدین صدیقی. یہ سب امام حسین کے خلاف کتابیں ہیں. انہیں لالچی، انہیں ظالم، انہیں جو ہے ضدی اور بغاوت کرنے والا، نہ جانے کیا کیا کہا گیا. جن کو اللہ کے رسول نے اپنے کاندھے بٹھایا تھا ان کو کہا جا رہا ہے. جو پیغمبر کے آغوش میں پروان چڑھے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے. جن کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے ان کو کہا جا رہا ہے. جن کو پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لالچی تھے، انہوں نے بغاوت کی، وہ ضدی تھے، اور اس لیے انجام کو پہنچ گئے. معاذ اللہ، سرکار معاذ اللہ. ایک تو یہ کڑواہٹ ہے، دوسری کڑواہٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ اس زمانہ بدلے گا، سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور ہر نئی چیز لوگوں کو لذیذ لگتی ہے. اس لیے نئی تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے ضرور نہیں ہو سکتی. ابھی چند سالوں میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یزیدی لشکر نے حسین کو شہید نہیں کیا ہے. پھر کس نے شہید کیا؟ کہتے ہیں کہ مکہ شریف سے امام حسین کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے کوفہ کے لیے، جو لوگ یہاں سے ساتھ میں نکلے تھے، اور کچھ لوگ راستے میں آ کر کے مل گئے تھے. یہاں سے سنیے گا تاکہ جب کبھی کانوں میں آواز ٹکرائیں تو آپ کو نیا نہ لگے. مکہ سے جب امام حسین نکلے کوفہ کے لیے تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور راستوں میں بھی کچھ لوگ آ کر کے آپ سے مل گئے تھے. کہتے ہیں
جب ان لوگوں کو اس بات کی خبر لگی کہ میں نے خط لکھ کر کے حسین کو بلایا ہے اور حسین یہ سارے خط یزید کے پاس پہنچا دیں گے، ہمارا پول کھل جائے گا، تو پھر انہی لوگوں نے مل کر کے، یہ 60-70 لوگ تھے، انہی لوگوں نے مل کر کے امام حسین کو آنن فانن کربلا میں شہید کر دیا۔ کون لوگ؟ جو حسین کے ساتھ، جو راستے میں آ کر حسین کے قافلے میں مل گئے تھے، انہی لوگوں نے 60-70 لوگ تھے، انہی لوگوں نے برجستہ گھیرا اور وہیں پر شہید کر دیا۔ اب اس سے کیا فائدہ ملا؟ یزید صاف نکل گیا، یزید کا لشکر صاف بچ گیا، پوری کہانی پورا واقعہ جھوٹا ہو گیا۔ اب ایک نیا شبہ ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی یزید کے لشکر نے حسین کو شہید نہیں کیا، یزید کے لشکر نے کربلا میں حسین کو نہیں مارا ہے، بلکہ ہوا یہ تھا کہ جو ساتھ میں آئے تھے ان لوگوں نے مارا، اور جب یزید کا لشکر وہاں پہنچا اور دیکھا تو یہاں سب کچھ ہو چکا تھا، تو جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا پھر یزید کے لشکر نے ان لوگوں کو مارا، بات ختم ہو گئی۔ یہ شوشہ اب چھوڑا جا رہا ہے 2-3-4 سال سے۔ ایک شوشہ اور بھی ہے کربلا کے واقعے کی عظمت کو گھٹانے کے لیے، کہتے ہیں صاحب امام حسین جو ہے جب مکہ سے نکلے اور کوفہ تک پہنچے تو یہ 10 محرم کو ہی کوفہ جو ہے کربلا پہنچے تھے۔ دھیان سے سنیے گا تاکہ ذہن میں محفوظ ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے تھے۔ کتنے محرم کو؟ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ آپ کا ارادہ جنگ کا بالکل نہیں تھا۔ ادھر سے لشکر وغیرہ آئے، عمرو بن سعد سے بات چیت بھی چل رہی تھی، اور اس کے بعد خدا کو منظور یہ تھا کہ 9 کے بعد 10 کو آپ کو شہید کیا گیا، جنگ ہوئی۔ لیکن 2 محرم الحرام کو کربلا آپ پہنچ گئے، یہ ہمارے سنت والجماعت اس طرح سے مانتے ہیں۔ دوسری جماعت تیار ہوئی اور وہ اب کئی سالوں سے بڑے منظم انداز میں بورڈ پہ راستہ وغیرہ بنا کے بتاتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو اور یقین آ جائے کہ ہاں صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حسین مکہ سے نکلے تو یہاں ٹھہرے، ایسا کرتے کرتے 10 محرم کے صبح کربلا پہنچے، اور جس دن کربلا پہنچے اسی دن لوگوں نے اچانک ان پہ حملہ کر دیا، سنبھل نہیں پایا اور سب کے سب گھر والے شہید ہو گئے۔ اس سے کیا فائدہ ملا؟ اس سے فائدہ ملا کہ جو ہم بتاتے ہیں کہ کربلا پہنچے، پانی بند کیا گیا، گھیراؤ کیا گیا، 22,000 کا لشکر آیا، یہ ہوا وہ ہوا، شمر آیا، عمرو بن سعد آئے، دیگر لشکر کے سپہ سالار آئے، جنگیں ہوئی، پورا سارا واقعہ جھوٹا ہو جائے گا۔ یہ سب سازشیں اب چند سالوں سے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، لہٰذا آپ کو صحیح علم کا جاننا بہت ضروری ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوان جو بیچارے پورا علم سمجھتے ہیں یوٹیوب پہ ہی موجود ہے، ان کو لگتا ہے کہ سارا سچائی وہیں پر ہے، وہ تلاش کرتے ہیں کوئی فلم مل جائے، کوئی ڈرامہ مل جائے، ایران کا بنایا ہوا کوئی جو ایسی سین مل جائے، اس کو دیکھ کر ان کو لگتا ہے میں نے علم سیکھ لیا، میں نے بہت کچھ جانکاری حاصل کر لی۔ معلوم اس جہاں کے آگے جہاں اور بھی ہے، یہ فلموں کی دنیا میں حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت کی دنیا اور ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے ہی نوجوان بچے جو ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوا ہوگا شعور کی آنکھیں کھولے ہوئے، ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ڈرامہ دیکھ کر کے سر پہ ٹوپی لگانا چھوڑ دیا۔ اب وہ نماز پڑھتے ہیں مگر ٹوپی نہیں لگاتے۔ ڈرامہ میں دیکھا تھا کہ ڈرامہ میں لوگ ٹوپی نہیں لگاتے، تو وہ بھی ٹوپی نہیں لگا رہے، ان کو لگتا وہی اصل اسلام وہی ہے۔ ڈراموں میں دیکھا کہ لوگ بالوں میں چوٹی باندھتے ہیں، مردوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہیں اور چوٹی باندھ رکھا ہے، تو اب دیکھا کہ نوجوانوں نے بھی ڈراموں کو دیکھ چوٹی باندھنا شروع کر دیا۔ افسوس ہے آپ لوگوں پر، آپ کے لیے آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے لیے نمونہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، آپ کے لیے نمونہ اولیاء کرام اور بزرگان دین ہیں، آپ کے لیے بہترین آئیڈیل شریعت و سنت ہے، آپ اسے چھوڑ کر کے ڈراموں سے علم سیکھتے ہیں تو پھر آپ کا علم بھی ڈرامہ ہی ہوگا۔ چنانچہ آج جو نوجوان خاص طور سے ایسی چیزوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں وہ جلدی میں کرتے ہیں، ان کے دماغوں میں جلدی شک پیدا ہوتا ہے اور بہت غلطی کے شکار ہوتے ہیں۔ تیسرا جو اس زمانے میں شروع ہوا بتا دیتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور ان کو برا بھلا کہنے کے لیے یزید کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یزید ان کا بیٹا ہے، لہذا جب بیٹا ہے تو باپ بھی برا ہے، یہ دستور اسلام کا نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں صاحب، ہوا یہ تھا کہ 41 ہجری میں جب امام حسن نے صلح کیا تھا امیر معاویہ کے ساتھ، دھیان سے سنیے گا اس بات کو،
امام حسن نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی کہ اللہ کے رسول نے بچپن میں حسن کو دیکھ کر کے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. تو حضور کا یہ ارشاد صحیح ثابت ہوا. 41 ہجری میں امام حسن نے اپنی خلافت امیر معاویہ کے ذمہ کر دی, صلح ہو گئی. اب کی صلح تو ہو گئی. اب جب یزید ظالم حاکم بنا تو اس پر کچھ لوگ ٹپڑی کرتے ہوئے کہتے دیکھو جب صلح ہوئی تھی نا تو امام حسن نے کہا تھا, شرط لگائی تھی کہ یہ چیزیں تمہیں کرنی ہے. اسی میں ایک شرط یہ تھی کہ واپس خلافت کو ہمیں واپس کر دینا ہے. ایسی کوئی شرط نہیں. خلافت کوئی کاروبار نہیں ہے, خلافت کوئی روزگار نہیں ہے, خلافت کوئی موروثی چیز نہیں ہوتی. اہل جو ہوگا اس تک پہنچایا جائے گا, یہ معاملہ ہوتا ہے. اب یہ پروپیگنڈا کی انہوں نے ہی اس کو امیر بنایا تھا, لہٰذا یہ بھی مجرم ہے. کہا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں اس ظالم کی برائیاں ظاہر نہیں تھی, آپ کے انتقال کے بعد اس کی خرابیاں ظاہر ہوئی. تو پھر مجرم کیسے ہوں گے؟ ارے آپ ہی سوچو نا یار, آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں نہیں جانتے جو پڑوسی جانتا ہوگا, ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے بیٹے جس کو آپ نے پیدا کیا, پروان چڑھایا, اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آپ نہیں جانتے ہوں گے جو محلے کے لڑکے جانتے ہوں گے. کیوں؟ تو کچھ چیزیں آپ سے ہی پوشیدہ رہتی ہیں. تو پھر سیدنا امیر معاویہ سے پوشیدہ کیوں نہیں رہیں گی؟ آپ پر اس کی برائیاں آپ کی حیات میں ظاہر نہیں تھی, اور آپ کے وصال کے بعد وقت کی خرابیاں ظاہر ہو گئی. اور جب ظاہر ہو گئی تو بے شک جو امام حسین نے کیا وہ سچ کیا اور صحیح کیا. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں, ہم فتنوں کے زمانے میں جی رہے ہیں, لہذا ہوشیار رہیے. چاروں طرف فتنے ہیں, اندر سے بھی فتنے ہیں اور باہر سے بھی فتنے ہیں. ایمان کے لٹیرے بھی ہیں, جان کے دشمن بھی ہیں. کوئی جان لینا چاہتا ہے, کوئی ایمان لینا چاہتا ہے. دونوں طرف کی سرگرمیاں جاری ہیں. خدارا اب تو ہوش میں آئیں, اپنے اور بیگانے کو پہچانیں. اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنے کے لیے اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ جو بھی کسی بھی اہل بیت اور کسی بھی صحابی کے خلاف وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. سچا مسلمان وہی ہوگا جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے دلی محبت رکھے گا, اور اس لیے رکھے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں. ان کے خلاف جو بھی بدزبانی کرے, وہ سجدہ کرنے والا, وہ نمازیں پڑھنے والا, وہ تہجد پڑھنے والا, وہ تلاوت کرنے والا, وہ حافظ و قاری کیوں نہ ہو, اسے آپ دل سے نکال دیں. جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں اہل بیت کا پیار نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. صاف ستھرے انداز میں اپنے عقیدے کے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کریں. خدا قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے, رب العزت ہمیں اور آپ کو اسی طرح سے سچے عقیدے پر زندہ رکھے. الحمدللہ رب العالمین.